سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنعمت عليه بالعتق من الرق وكان سيدا كبير الشان جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحب ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه الإمام أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البهي عنها. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں. یقول تعالی مخبرا، اللہ خبر دیتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا. اور یہ حضرت زید وہ آدمی ہیں هو الذی انعم اللہ علیہ، جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بھی انعام کیا. اللہ کا انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی. الحمدللہ علی الاسلام، الحمدللہ علی الایمان، الحمدللہ علی القرآن. تو سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ ہے کہ آپ کو اسلام ملا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ متابعت الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی کہ اللہ نے آپ کو حضور کا صحابی بنایا، حضور کا محبوب بنایا. اور اللہ کے نبی نے بھی آپ پہ احسان کیا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَيْ بِالْعِتْقِ مِنَ الرَّقِ، کہ آپ نے بھی اس پہ انعام کیا کہ آپ نے اس کو غلامی سے آزادی عطا فرما دی. تو اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے یہ غلام نہیں تھے. بچپن میں جیسے جاہلیت کے قبائل جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں،
تو یہ بھی چھوٹی عمر کے بچے تھے، ان کو بھی کسی قافلے والوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے آ کے ان کو مکے کی سوق عکاظ میں، سوق عکاظ جو ہے یہ سال میں 1-2 دفعہ جیسے ہمارے یہاں میلے لگتے ہیں، ایسے عرب زمانے جاہلیت میں بھی ایسے میلے لگتے تھے، پھر بازاریں لگ جاتی تھیں اور لوگ جو ہے تجارت کرتے تھے۔ تو سوق عکاظ میں انہوں نے حضرت زید کو غلام بنا کے بیچا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا۔ بعض روایات میں جو آتا ہے کہ حضور نے خریدا، تو یہ روایت زیادہ قوی نہیں، کیونکہ حضور کے پاس تو مال ہی نہیں۔ رحمت دو جہاں کے پاس تو مال ہے ہی نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا لم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو ہم نے یتیم پایا، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ آپ کے والد تو ولادت سے پہلے فوت ہو گئے، اور والدہ جو ہیں وہ بھی آپ 7 سال کی عمر میں ہیں، فوت ہو گئی۔ تو پھر عبد المطلب اور ابی طالب کی کفالت میں آپ آئے، تو آپ کے پاس تو مال نہیں تھا کہ آپ غلام خریدیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ غلام خریدا بی بی خدیجہ الکبریٰ نے، اور سیدہ خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو انہوں نے اپنا یہ غلام جو تھا حضور کو دے دیا کہ یا رسول اللہ اب یہ آپ کا غلام۔ تو جب حضور نے اس کے اخلاق کریمہ کو دیکھا تو حضور نے انہیں آزاد کر دیا کہ تم غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ اور آزاد کرنے کے بعد یہ اس کا شرف ہے کہ حضور نے ان کو بیٹا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اچھا خدا کی شان ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ جو ہے وہ بھی حضور کے محبوب تھے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں الحب ابن الحب، کہ محبوب کا بیٹا، کہ اسامہ بھی محبوب اور حضرت زید بھی محبوب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور حضرت زید نے بھی اپنے اس تعلق کو نبھایا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان کے والدین جو تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے میں پہنچے، ان کو حضرت زید مل گئے، تو انہوں نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ زید ہمارا بیٹا ہے، میں حارثہ ہوں، آپ ساری دنیا سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارا تو قبیلے میں بھی کوئی غلام نہیں ہے، تو یہ تو قافلے والوں میں پکڑ کے ظلم کیا، بیچ دیا، ہم ڈھونڈتے رہے، ابھی ہمیں پتہ لگا ہے، تو یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں ہمارا بیٹا دے دیں۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، آپ نے فرمایا زید فاختر، تمہیں بالکل اختیار ہے، ایک طرف تمہارے والد ہیں اور مدتوں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے تمہیں پایا ہے اور تیری محبت میں پریشان ہیں، اور ایک طرف ہم نے بھی آپ کو بیٹا بنایا ہوا ہے، لیکن آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں، چاہو تو اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو ہمارے ساتھ رہو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرا باپ ہے نا، میں تو ساری دنیا چھوڑ چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ زید حارثہ آپ دیکھو ہم جبر نہیں کریں گے زید کہ ہر حال میں تمہارے ساتھ جائے، ہم جبر نہیں کریں گے، ہم نے اختیار دیا ہے، جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے بیٹے ہیں رہ جائیں۔ تو حضرت زید نے بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے والد کو چھوڑ دیا، اور حضرت زید بن حارثہ اتنے شان والے جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنے عظمت والے صحابی ہیں کہ جب بھی حضور نے جنگ کے لیے جماعت بھیجی تو ان پر امیر حضرت زید کو بنایا، جتنے بھی قافلے بھیجے، جتنے بھی سرایا ہوئے، اگر ان میں حضرت زید ہوتے تھے تو ان کو امیر حضرت زید کو بنایا جاتا، اور حضرت زید نے بھی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے اور اپنے عقل سے اور اپنے خرد سے
اسلام کی عظیم خدمت کی، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضرت زید حضور سے پہلے فوت ہو گئے، حضور کے بعد زندہ رہتے تو شاید اللہ ان کو بھی محمد مصطفیٰ کا خلیفہ بنا دے۔ یعنی یہ اتنے شان والا آدمی ہے، محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب جب آپ فرما رہے تھے اس بندے پہ جس نے اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا ہے، اللہ نے اسلام نصیب کیا، مطابعت محمد مصطفیٰ نصیب کی، اور آپ نے احسان کیا کہ ان کو آزادی بخشی، آپ نے ان کو غلامی سے ہٹا کے آزاد فرما دیا، یہ ان آپ کا احسان ہے۔ وَكَانَ سَيِّدًا كَبِيرَ الشَّانِ، حضرت زید جو ہے سردار ہیں، بڑے شان والے ہیں، جلیل القدر حبیباً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عظمت والے ہیں، حضور کے محبوب ہیں۔ یقال لہ الحب، محبت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حضور کا محبوب ہے۔ ویقال لابنہ اسامہ الحب ابن الحب، حضرت اسامہ ابن زید جو حضرت زید کے بیٹے ہیں ان کو بھی کہا جاتا تھا وہ بھی حضور کے خادم ہیں، حضور کے محبوب ہیں۔ اور یہ اسامہ ہیں حضرت زید کے بیٹے ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں مسیلمہ ابن الکذاب کے مقابلے پہ امیر بنا کے جنگ کا بھیجا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ابھی یہ مدینہ منورہ سے قریب تھے کہ حضور کی بیماری کی خبر ملی کہ حضور کو سخت تکلیف ہے، اسامہ نے قافلہ روک دیا۔ قافلہ والوں نے کہا کہ نہیں، اب حضور کی تکلیف کی بات ہے تو ہم قافلہ روک دیتے ہیں، واپس مدینہ نہیں جاتے کہ حضور کا حکم ہے کہ جاؤ، لیکن میں حضور کی تکلیف میں حضور کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت اسامہ واپس آ گئے، حضور فوت ہو گئے، وفات ہو گئی۔ اب حضور کی وفات کے بعد جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ مہربانی کریں اور حضرت اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیں، ابھی ان کو آگے نہ بھیجیں، کیونکہ اب آپ کی خلافت کا دور ہے اور رحمت دو عالم کی وفات کے بعد حالات جو ہیں وہ یکدم ابھریں گے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، مجاہدین کی ضرورت ہے، اور اتنا بڑا لشکر اگر مدینے سے نکل گیا تو شاید دشمن حملہ کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں غور کرتا ہوں اس مسئلے پہ۔ کافی غور کے بعد حضرت صدیق آئے اور تمام جلیل القدر صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا مشورہ اپنی جگہ پر بڑا معقول مشورہ ہے کہ ابھی داخلی استحکام کی ضرورت ہے، ہم اندر مضبوط ہوں گے تو باہر لڑائی بھی کریں گے، اندر مضبوط نہ ہو اور باہر آدمی لڑنے پہ چلا جائے، تو اس لیے آپ لوگوں کی رائے بہت صائب ہے، بہت اچھی ہے، لیکن واللہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس لشکر کو میرے پاک نبی نے روانہ کیا ہو ابو بکر نہیں روک سکتا، میں نہیں روک سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے مدینے کے شہر میں داخل ہو جائیں، ابو بکر کی ٹانگیں نوچ ڈالیں، لیکن جو جھنڈا لے کر حضور نے کسی لشکر کو بھیجا ہے ان کو واپس نہیں بلا سکتا، حضور کے حکم کو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ نے حضرت اسامہ کو کامیاب فرمایا اور اس لشکر کے بھیجنے میں حضرت ابو بکر کی مخالفین پہ اتنی بڑی دھاک بیٹھ گئی
کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر تو اتنا مضبوط ہے کہ حضور کے فوراً بعد جنگیں شروع کر دی. اس لیے بہرحال تو یہ محبوب رسول ہے اور بڑی شان والا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور اس کو فرما رہے ہیں، آپ نے اس کو اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے وَلَوْ عَاشَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ، اگر حضور کے بعد یہ زندہ رہتے تو شاید اللہ ان کو بھی خلافت عطا فرما دیتے. وقال البزار حدثنا خالد بن یوسف قال حدثنا ابو عوانة وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عوانة قال اخبرني عمر بن سلمة عن النبي قال حدثني اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت في المسجد فآتاني العباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما فقالا يا اسامة استاذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت علي والعباس استاذنانه فقال تدري ما حاجتهما؟ قلت لا يا رسول الله. قال لا أسلم لكني أدري. قال فأذن لهما. قال يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك. قال أحب إلي فاطمة بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال یا رسول اللہ زمانہ سے فاطمہ کا قال رسول اللہ اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ عنہ انما اللہ رحمۃ علیہ وقال رسول زوجه بابنة امته زینب بنت جحش الاسدیہ رضی اللہ عنہا وامها امیمة بنت عبد المطلب واصدقها 10 دنانیر و60 درہما وخمارا وملحفة ودرعا و50 مدا من طعام و10 امداد من تمر. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا فآتانی عباس العباس وعلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما، تو میرے پاس حضرت علی حضرت عباس دونوں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا اسامہ استاذن لنا علی رسول اللہ، حضور کی خدمت میں جا کے اذن مانگو، اجازت مانگو، ہم ملنا چاہتے ہیں حضور پاک کو. حضرت اسامہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا، میں نے اجازت مانگی. فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته، میں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی اور حضرت عباس ملنے کے لیے آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جانتے ہو کیوں آئے ہیں؟ اور میں اسامہ جن کے لیے تم اجازت دے رہے ہیں پتہ ہے وہ کیوں آئے؟ میں نے کہا سب میں تو نہیں جا. آپ نے فرمایا کہ نہیں ادری میں جانتا ہوں وہ کیوں آئے ہیں. اچھا ان کو بلا لو میرے پاس. حضرت علی حضرت عباس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لتخبرنا ایو اہلک احب الیک، صرف آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو سارے خاندان میں سب سے پیارا کون ہے. ہم یہ پوچھنے کے لیے حضرت نے فرمایا خاندان میں مجھے سب سے پیاری بی بی فاطمہ ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور کی بہت محبوبہ بیٹی ہیں، حتیٰ کہ یہ شان والی بیٹی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا میرے محبوب کے گھر میں آتی ہیں حضور کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ کے نبی منع فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے کھڑے نہ ہو. حضور نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، نہ کھڑے ہوا کرو. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ جب تکبیر ہوتی تھی نا پہلے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، میں جب تک اپنے گھر سے اپنے حجرے سے نہ نکلوں پہلے نہ کھڑے ہو جایا کریں. اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تکبیر میں جب مؤذن کہتا ہے اقامت والا کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کھڑے ہو جائیں. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب وہ کہے قد قامت الصلاۃ تو قد قامت الصلاۃ پھر کھڑے ہو جائیں.
کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہے، یہ تو صرف اعلیٰ اولیٰ کی باتیں۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ حضور آئیں تو کھڑے ہو جائیں، ولیکن کراہیت رسول اللہ، حضور چونکہ پسند نہیں کرتے تھے، ہم ڈر کے مارے بیٹھے رہتے تھے کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں۔ تو حالانکہ یہ بات حضور پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ بیٹی اتنی شان والی ہے کہ حضور کھڑے ہو جاتے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور بی بی فاطمہ کے گھر میں آتے تھے تو بی بی فاطمہ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہے خدا کی قسم ہے ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ، کہتی ہے مجھے خدا کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں حضور سے مشابہ اور کوئی انسان نہیں دیکھا جیسے بی بی فاطمہ تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہے کہ بی بی فاطمہ اپنے اٹھنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، بات کرنے میں، چہرے میں اگر نظر پڑتی تھی تو تصویر تھی محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو دشمنوں نے فتنے بنائے ہیں کہ بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ کا جھگڑا تھا، اور بی بی عائشہ فاطمہ اور ابو بکر کا جھگڑا رہے، یہ تو ساری یہودی سازشیں ہیں۔ آج کل دیکھا نہیں آپ نے کیسے مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں؟ یعنی آپ حیران ہوتے ہیں کہ دشمن اتنا چالاک ہے کہ کہیں سنی شیعہ کے فتنے کو ابھارتا ہے، کہیں اہل سنت اور خوارج کے فتنے کو ابھارتا ہے، کہیں قومیت کے فتنے کو ابھارتا ہے کہ تم ازبک ہو، یہ پختون ہے، یہ افغان ہے اور یہ فلان ہے، اور کہیں لسانیت کے جھگڑے کو ابھارتا ہے کہ تم اردو سپیکنگ ہو، یہ سندھی سپیکنگ ہے۔ بابا سندھی الگ چیز ہے، اردو بولنے والے الگ چیز ہیں، اور جہاں کوئی راستہ نہ ملے وہاں اللہ کے نبی کا فوٹو بنا دیتا ہے، کارٹون بنا دیتا ہے کہ لوگ اٹھے جھگڑے۔ دشمن اتنا چالاک ہے، شدیلا ورست دزدے، جیسے کہ فارسی کے بزرگ نے فرمایا تھا کہ دیکھو چور کتنا چالاک ہے کہ چوری بھی کر لی ہے، لالٹین پکڑ کے چور کو ڈھونڈنے میں بھی ساتھ جا رہا ہے کہ بھئی ادھر گیا، بھئی ادھر گیا۔ یہ جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں نا، یاد رکھیں، جتنے مسجدوں پہ ہیں، مدرسوں پہ ہیں، شہروں میں ہیں، قومیت میں ہیں، سرحدوں پہ ہیں اور قبائل میں ہیں، یہ ساری اس یہودی کی سازش ہے جو دور بیٹھا ہوا جھنڈی ہلا رہا ہے۔ اور مسلمان ہیں سمجھنے کے لیے تیاری۔ ہر آدمی نے 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، ہر آدمی نے اپنی پگڑیاں الگ رکھی ہیں، یہ کالی والے ہیں، یہ سبز والے ہیں، یہ نیلی والے ہیں، یہ پیلی والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام سازشیں، تمام فتنے، ان سب کے پس منظر میں لیور ہاتھ میں جو ہے وہ یہودی کے ہے، اور ہماری قوم غافل ہے، لڑ رہی ہے، مر رہی ہے۔ اور یہی حضور کے زمانے میں سب سے بڑی دشمنی کرنے والے کون تھے؟ یہود۔ سرکار دو عالم کو زہر دینے والے کون تھے؟ یہودی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ یہودی۔ جنگ احد میں مشرکین کی مدد کر کے حضور کے چچا اور 70 صحابہ کو شہید کرانے والے، حضور کے دندان شہید کرانے والے کون تھے؟ یہودی۔ مدینہ منورہ کا حصار بنانے والے، ساری دنیا کی جماعت احزاب اکٹھے کر کے لانے والے کون تھے؟ یہودی۔
سیدنا عثمان کو شہید کرانے والے کون تھے؟ یہودی۔ حضرت علی اور بی بی عائشہ کو لڑانے والے کون تھے؟ یہودی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑانے والے کون تھے؟ یہودی۔ اور آج بھی عالم اسلام کو اپنی انگلیوں پر نچانے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں، کہ مسلمانوں کو تجنی کا ناچ نچا دیا ہے، لیکن مسلمان ہوش میں بھی نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ دیکھیں نا جی کہ 1400 سال گزر گئے، اب حضور کے خلاف کارٹون چھاپنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ٹھنڈے دل سے 1400 سال گزر گئے، رشدی ملعون، یعنی یقین کریں جس کو اتنا بڑے ادب کا انہوں نے ایوارڈ دیا ہے سر کا، بدبخت کو لکھنا بھی نہیں آتا۔ وہ کوئی فاضل آدمی نہیں ہے، بس اس نے چونکہ میرے پاک نبی کی دشمنی کی ہے، اس کا بدلہ دے رہے۔ تسلیمہ کا دیکھ لیں نسرین کا، وہ کیا ہے؟ بد شکل ہے، بد عقل ہے، بیہودہ قسم کی بدبخت عورت ہے، ملعون عورت ہے۔ جیسے کہ کوک شاستر والوں نے بھی لکھا ہے کہ بعض عورتیں جو ہے نا اس کی نسل کتے سے ملتی ہے، وہ کتیا کی نسل ہے۔ یہ جو پنڈت کوکا گزرا ہے نا، اس نے لکھا ہے کہ ہر عورت جو ہے یا مرد بھی، اس نے کہا یہ بعض کے خصائص ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں آپ دیکھیں گے ان کی صفت ایسی ہوتی ہے جیسے بکری ہو، بعض صفتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی صفت ایسی ہوگی جیسے گائے ہو، بعض کی صفت ایسی ہوگی جیسے بھینس ہو، اور بعض کی صفت ایسی ہوگی جیسے کوئی بھیڑیا ہو، چیتا ہو، کتا ہو، کتیا ہو، ہر وقت کاں 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 کرتی رہے گی۔ یہ اس قسم کی عورت ہے بدبخت۔ کوئی فاضل نہیں ہے، نہیں کہ کوئی علم کا پہاڑ مارا ہے، کوئی 8واں ستارہ ڈھونڈ نکالا ہے اس نے، بس حضور کی شان میں کوتاہی کی ہے، انعام مل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی مسلمانوں کو ابھار کے لڑاؤ، اچھا پھر دونوں کو ہتھیار بھی خود بیچتے ہیں، اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں۔ دونوں کے ہتھیار آپ چیک کر لیں کس کمپنی کے بنے ہوئے ہیں، مسلمان پھر بھی لڑ رہا ہے، مر رہا ہے۔ یہ بڑی مکار، عیار، غدار قوم ہے، لیکن بہرحال یاد رکھو وہ زمانہ، وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ ہر چیز کا جب عروج ہوتا ہے، عروج کے بعد پھر زوال ہوتا ہے۔ ہر چیز جب پک جاتی ہے تو پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ گندم پک جائے تو کٹے گا، فصل پک جائے تو کٹے گا، چاول پک جائے تو کٹے گا، آم پک جائے تو کٹے گا، کھجور پک جائے تو کٹے گا۔ اب اس بدبخت قوم کے بھی پکنے کا وقت قریب آ گیا اور ان کے کٹنے کا وقت بھی قریب آ گیا۔ پھر جتنی مرضی آئے زور لگا لیں، اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں، آج دنیا میں تقریباً 400 500 چینل آتا ہے، یعنی اگر اچھا ڈش لگا ہوا ہو تو 400 450 چینل آتا ہے اس پہ، اور ہر چینل میں بکواس جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، کعبے کے خلاف ہے، مکے کے خلاف ہے، مدینے کے خلاف ہے، زمزم کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، حضور کی بیویوں کے خلاف ہے، اہل بیت کے خلاف ہے۔ لیکن ایمان سے کہیں عمرے والے لوگ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ گئے ہیں؟ تو اسلام سے محبت بڑھ رہی ہے، کب ہو رہی ہے؟ صرف اسپین میں 2 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا اس وقت یورپ میں سروے ہوا ہے
سروے میں جو نتیجہ آیا ہے کہ سب سے زیادہ پیارا نام جو سب سے زیادہ رکھا گیا وہ اس میں محمد ہے. یعنی ملک کافروں کا ہے، ملک عیسائیوں کا ہے، ورنہ ان کے نام تو ہوتے ہیں نا، جیکب ہے، جے ہے، جوائے ہے، فلاں ہے. تو وہ حیران ہیں کہ کیا وجہ ہے ہمارے ملک میں بھی سب سے زیادہ بچوں کا نام محمد رکھا گیا. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں جو پیرس کے یعنی انٹرنیشنل عالمی سطح کے لباس بنانے والے ڈیزائنر ڈیزائن کرنے والے ہیں، جن کے ڈیزائن لاکھوں میں نہیں کروڑ ڈالر میں بکتے ہیں، انہوں نے اس سال کا جو نیا ڈیزائن عورتوں کے لیے لباس کا بنایا ہے، اس میں عورت کے سر پہ باقاعدہ دوپٹہ ہے سکا. وہ بھی مان گئے کہ یہ دوپٹہ ہونا جو ہے عورت کے لیے بہتر ہے اور اس کے حسن بھی حفاظت ہے اور ہر لحاظ سے یہ مفید ہے. اب نئے ڈیزائن میں وہ سکارف لے کے آئے ہیں، جس سکارف کو منع کرتے تھے کہ کوئی سکول میں سکارف نہیں پہن سکتا. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جتنی ماڈرن بچیاں ہیں سب سکارف پہنیں گی. تو یہ بہت بڑی سازشیں ہیں، عالمی سازشیں ہیں اور ارتداد کا دور ہے، لیکن کاش کہ ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں. تو اس لیے اب جناب دیکھیں کہ حضرت اسامہ سے جب اندر آئے تو پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا بی بی فاطمہ. لیکن یاد رکھو کہ بی بی فاطمہ کی محبت کا کون انکار کرتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ بی بی فاطمہ کا نام لیا لہذا حضور کی ایک ہی بیٹی تھی نا، وہ 3 تو بیٹیاں تھیں ہی نہیں. وہ تو لے پالک بیٹیاں تھیں، وہ تو پالی ہوئی تھیں، آپ نے ویسے بیٹیاں بنایا تھا. یہ باتوں کو سمجھا کریں کہ اس وقت حضور کے گھر کے قریب اور آپ کے اقرب جو ہے بی بی فاطمہ ہے، باقی بیویاں فوت ہو چکی ہیں لہذا ان کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ مانا تو نہیں کہ بی بی فاطمہ کا نام لے لے تو بی بی خدیجہ حضور کو محبوب نہیں ہے. یہ کیا مانا ہوتا ہے کہ ایک کا نام لینے سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. بات کو سمجھا کریں. اور حضرت عباس اور علی کا رشتہ ہے اور بی بی فاطمہ حضرت علی کی بھی تو بیوی ہے نا. حضور نے بڑی دور کی بات کی. حضور تو سمجھ گئے تھے نا کہ یہ آئے ہیں اسامہ کے خلاف، کہ آپ اسامہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارا خیال نہیں کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا مجھے تو بی بی فاطمہ پیاری ہے سب سے. جب فاطمہ پیاری ہے تو داماد علی بھی پیارا ہے، لہذا بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے یہ نہیں پوچھا، آپ مردوں سے بچائیں. ویسے ہی لوگوں سے بھائی فاطمہ کی بات نہیں ہے. تو آپ سے ہم یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے بارے میں بتائیں، آپ ہمیں ویسے بتائیں. آپ نے فرمایا اگر پوچھتے ہو تو اسامہ بن زید بن حارثہ، اگر عام لوگوں سے پوچھتے ہو تو پھر مجھے سب سے پیارا حضرت اسامہ ہے. اللہ کا نبی سچ بولتے ہیں نا. اب حضور نے اسامہ کو جو پیارا کہہ دیا لہذا علی پیارے نہ رہے. یہ اللہ کے بندے بات ہوتی ہے. کسی وقت آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرا جو فلاں شاگرد جو ہے نا وہ تو بھائی مجھے اپنے بیٹوں سے بھی پیارا ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بیٹے پیارے نہیں ہیں.
حضور نے فرمایا اسامہ بن زید بن حارثہ، مجھے اسامہ زید کا بیٹا حارثہ کا بیٹا پیارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی اس پہ انعام کیا ہے، تو جس کو اللہ انعام فرمائے وہ مجھے پیارا کیسے نہ ہو جائے۔ وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابنۃ امتہ زینب بنت جحش الاسدیہ، اور میرے آقا نے رحمت دو عالم نے اپنی پھپھی کی بیٹی بی بی زینب بنت جحش الاسدیہ سے ان کا نکاح کرایا، اور بی بی زینب کی ماں کا نام کیا تھا؟ امیمہ، امیمۃ بنت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، یہ ان کی بیٹی ہے نا بی بی زینب، تو حضور کی پھوپھی ہو گئی۔ وَأَصْدَقَهَا، اور میرے نبی نے حضرت زید کی حق المہر بھی خود ادا کی۔ وہ حق المہر کیا تھی؟ 10 دنانیر و60 درہمن، 10 دینار یعنی 4.5 تولے سونا، و60 درہمن 60 تولے چاندی، وخمارن آپ نے دوپٹہ بھی دیا، مرحفہ عورتیں ڈالتی ہیں جو یہاں تک آتا ہے، اور سینے پہ ڈالنے کے لیے درا بھی عطا فرمائی، یعنی پورا دلہن کا لباس بھی حضور نے عطا فرمایا۔ و50 مدا من طعام، اور 50 مد آپ نے تو عام بھی عطا فرمایا، و10 امداد من تمر، اور 10 مد جو ہے آپ نے کھجور بھی عطا فرمائی۔ قالہ مقاتل بن حیان فمکثت عنده، فمکثت عنده قریبا سنة او فوق اسما وقع بینہما۔ اب بی بی زینب حضرت زید کے گھر میں 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ رہی، پھر ان کے درمیان میں خلاف پیدا ہو گیا۔ وجاء زید یشکو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید آ کے شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی بی بی زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میری اپنی بنتی ہے، وہ ہر وقت بیوی اپنے خاندان کی بڑائی کرتی ہیں۔ فجعل رسول اللہ یقول له، حضور فرماتے امسک علیک زوجک، کہ زید اپنی بیوی کو سنبھالو، طلاق مت دو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، چاہے طلاق دینا جائز ہے لیکن ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ مبغوض چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں طلاق ہے، طلاق نہ دو۔ قال اللہ تعالیٰ تو فی نفسک واللہ مبدی وتشناز اللہ حق تخشى، ذکر ابن ابی حاتم و ابن جریر ہاؤنا آثارا عن بعض السلف رضی اللہ عنہم احببنا ان نذهب عنها صفا لعدم سیئتها فلا نوردها۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے جی میں کوئی چیز وہ چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہو جائے، اور آپ لوگوں سے گھبرا رہے تھے، حالانکہ ڈرنا تو صرف اللہ کی ذات سے چاہیے۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس جگہ پر ابن ابی حاتم ابن ابی جریر نے بہت سارے آثار نقل فرمائے ہیں، لیکن ان کو ہم درگزر کرتے ہیں کہ پہلے تو وہ صحیح نہیں ہیں، اور دوسرے ان کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو شان محمد مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ جب امام سلام نماز کا پھیر لیتے ہیں تو یاد رکھے میرا بھائی، سنت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں جو حضور پاک نے سمجھایا ہے، جس کو تسبیح سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔
اور اسی طرح دعائیں جو ہیں حضور نے مانگی ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے علاوہ بھی جو چاہے آپ دعا مانگیں، پہلے تسبیحات کہیں، فارغ ہو کر بعد میں سنتیں ادا کریں، اور جہاں فرض پڑھیں سنتیں دور جا کے دوسری جگہ پر ادا کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ ہمارا یہ نظر ہے قرآن حدیث نماز جماعت کے ہو، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا۔ اب اس بیچارے کو لفظ جماعت لکھنا نہیں آتا، لکھا ہے جماعت، جیم میم الف آگے تے، حالانکہ لفظ ہے جماعت عین تے کے ساتھ۔ مسئلہ پوچھتا ہے فاتحہ کا بیچارہ، اب کیا کرے؟ اب آپ خود سمجھیں کہ جو لوگ قرآن کو کہتے ہیں قرآن دیس دی گل ہے، قرآن کو کہتے ہیں قرآن، حدیث کو کہتے ہیں دیس۔ اب ان کو کون سمجھائے جی قرآن دیس؟ مجھے آپ بتائیں کون سمجھا سکتے؟ ماں سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ فتنوں سے بچائیں، اللہ جھگڑوں سے بچائیں۔ میرا بھائی یاد رکھو، یہ نہیں ہوتا ہے کہ دو لفظ سن لیے یا پڑھ لیے اور خود مولوی بن گئے، اس طرح گاڑی نہیں چلتی۔ الحمدللہ ہمارے والدین بھی علماء گزرے ہیں، میرے نانا بہت بڑے عالم تھے، جب میرے والد پڑھ رہے تھے اس وقت بھی وہ پڑھاتے تھے، یعنی میرے والد ابھی طالب تھے، اس وقت بھی وہ پڑھاتے تھے، اور اللہ نے ان کو زبان میں ایسی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میں نے زیارت میں تو اپنے باپ کا بھی بڑھاپے کی اولاد ہوں، تو میں نے تو نانا یا دادا کہاں دیکھنا تھا، وہ میں نے نہیں دیکھا، مجھے پتا ہے، لیکن وہ علاقے کے لوگ زندہ ہیں، ان کی اولاد بھی زندہ ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی حضرت تقریر فرماتے تھے 100-150 بندہ کھڑے ہو کے زنا سے، چوری سے، ڈاکے سے توبہ کرتے۔ اللہ نے ایسی تاثیر دی تھی زبان میں۔ مولانا غلام رسول صاحب، وہ آپ نے دیکھا نہیں، اس علاقے میں تھے، وہ دیہاتوں میں، تو یعنی مولانا الہی بخش صاحب اور مولانا غلام رسول صاحب، تو یہ اللہ کے لوگ تھے جن کو، اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہمارے ایک اور عزیز ہیں، تو نانا صاحب کے بھائی جو ہیں، وہ مسلکن بریلوی تھے، عالم، بہت بڑے عالم تھے لیکن بریلوی۔ میرے والد صاحب کو کافر کہتے تھے، کہتے یہ وہابی ہے، وہابی ہے، کافر ہے۔ تو بہرحال والد صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا، غربت کا زمانہ تھا، غریبی کا دور تھا، اور مسجد کے ساتھ چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں سبزیاں لگاتے تھے، وہ جو نکلتے تھے وہ کھاتے تھے، اور طالب بھی کھاتے تھے، اور کوئی چیز تھی نہیں۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو میں حیران ہو گیا، ایک تو بہت بڑے عالم تھے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو وہ کافر کہتے تھے، میرے پاس کیسے آ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے جلدی خیر میں اٹھا، طالبوں سے کہا، حضرت گھوڑی پہ تھے، بڑی زبردست گھوڑی رکھتے تھے، تو میں نے گھوڑی پکڑی، اتارا، بٹھایا، پانی پلایا، میں نے کہا حضرت کیسے تھی؟ کوئی جگہ نہیں تھی، فرماتے کہاں بٹھائے؟ شیشم کا درخت تھا، اس کے سائے میں چارپائی ڈال دی، بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمانے کہ میری لڑکی جوان ہو گئی ہے، میں تمہیں رشتہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ کے مذہب میں کافر سے نکاح ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں بس زیادہ تقریر نہ کرو، مجھے مسئلے شطرے آتے ہیں جتنا تمہیں آتے ہیں، بس چھوڑو اس بات کو، میں اب اپنی لڑکی جاہل کو جا کر دوں؟ چلو وہابی ہو، عالم تو ہو،
میں نے کہا حضرت مجھے تو خیر انکار نہیں ہے، لیکن آپ کے نزدیک میں کافر ہوں، نکاح کیسے ہوگا؟ کیسے مجھے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینا ہو جائے گا؟ میں نے کہا حضرت اگر میں نکاح کروں، آپ بہت اس دور میں وہ اتنے بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ کہ حاجی سیف اللہ صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں، ان کے والد کو اس زمانے میں 1,00,000 روپے دیے تھے تجارت کے لیے، جس زمانے میں لوگوں نے 1,000 بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو والد صاحب نے کہا حضرت میں آپ کی لڑکی کو کہاں رکھوں گا؟ یہ 3 کمرے ہیں، اس میں طالب رہتے ہیں، رات کو ہم مسجد میں سوتے ہیں، کھانے کی میرے پاس روٹی کا پیسہ نہیں ہے، آپ کے بڑے گھر کی بیٹی ہے تو میں کہاں رکھوں گا؟ پھر میں بس تقریر نہ کرو، چلو مسجد میں خود خطبہ پڑھا، خود ولی بنے، خود نکاح کر کے دعا مانگے چلے گئے۔ کہتے نکاح ہو گیا، باقی اللہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر غریب ہے تو اللہ بخش دے گا، تمہیں کیا فکر ہے؟ میری لڑکی تیرے گھر میں آئے گی تو اللہ کھانے کا بھی دے گا۔ تو ایسے لوگ تھے۔ ہمیں بھی یقین کرو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنے آپ کو اچھا طالب العلم بھی نہیں سمجھتا۔ مولوی تو بڑی بات ہے نا، عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے نا، یعنی مجھے اپنی ذات پہ ابھی اتنا بھی یقین نہیں کہ کیا میں اچھا طالب العلم بھی ہوں۔ تو اب یہ 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، آ جاتے ہیں اختلافی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، رحم فرما دے۔ بس کوئی ایسی ہوا چلی ہے کہ دشمن نے ہمیں ایسا الجھا دیا ہے، ایسا لڑا دیا ہے، ورنہ ایمان سے کہیں اہل حدیث علماء ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تبلیغی ہیں، ان سب کو ذرا مہربانی کر کے ایک کمرے میں بند کر دیں اور باہر جناب آدمی ذرا 2-4 مضبوط قسم کے ڈنڈے لے کے بلوچ ہوں ہمارے، اور قوم مضبوط کم ہوتی ہے، کھڑے کر دیں، ان کو کہیں گے آپ بتائیں کیا جھگڑا ہے تمہارا قرآن الگ ہے، ان کا الگ ہے، حدیث الگ ہے، ان کی الگ ہے، تمہارا محدث استاد شاہ ولی اللہ الگ ہے، ان کا الگ ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ کوئی اصول کا جھگڑا ہے؟ بس بعد میں لوگوں نے رسمیں بنا لی، کوئی حلوے والے بن گئے، کوئی چائے والے بن گئے، کوئی جھگڑے نہیں تھے، تو فتنہ دشمن نے کیا ہے۔ حضور کی حیات طیبہ کو اب 1428 سال گزر گئے، ٹھیک ہے؟ 1428 سال میں سے 1200 سال میں مجھے ایک کتاب دکھا دیں جس میں جھگڑا ہو، فاتحہ کا، رفع یدین کا، آمین بالجہر کا۔ آپ مجھے دکھا دیں کہ یہ کتاب ہے جی، یہ سن 600 میں چھپی، 700 میں، 800 میں، 900 میں، 1000 میں، اس میں یہ جھگڑا ہے، مناظرے ہیں، لڑائی ہے، مجھے ایک کتاب دکھا دو میں مان لوں گا۔ آخر یہ سارے جھگڑے ان آخری 200-250 سال میں کیوں ہوئے ہیں؟ کبھی غور کیا کرو ٹھنڈے دل سے، اللہ سب پہ ہدایت کرے۔ ہاں دعا کرو جو بیچارے بدعات سے نکل کے شرک میں پڑ گئے، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کرے۔ کسی کو برا نہ کہا کرو، وہ بھی بیچارے دین چاہتے ہیں لیکن بھٹکے ہوئے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ چاہتا ہر آدمی دین ہے، کوئی آدمی بے دینی نہیں چاہتا۔ میلاد منانے والے کو بھی حضور سے محبت ہے، نہ منانے والے کو بھی حضور سے محبت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صحیح صراط مستقیم پہ کون ہے۔ بھئی اگر حضور نے حکم دیا ہے ٹھیک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، حسن، حسین نے منایا ہے میلاد، ٹھیک ہے، نہیں منایا تو سیدھی بات مان لو، غلطی ہے ہماری، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی جھگڑے کی ضرورت کیوں لڑو؟ مسلمان لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں، دشمن گھر بیٹھ کے ہمارے قتل پہ، ہمارے خون پہ خوش ہوتا رہے۔ میں نے ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ گیا، غسل کیا، احرام اتار دیا۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو،
دو چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں، احرام نام ہے نیت کرنے کا. تم نے نیت جب کی بعد میں کی ہے، پہلے تھوڑی نیت کی ہوئی تھی. یہ دو چادریں باندھ دو احرام ہو گیا. جوگی تو پھر ساری زندگی احرام میں رہتے ہیں شاید. جنازہ میں امام صاحب کرت کے ساتھ، اب دیکھو قراءت لکھنا اس کو نہیں آتا، کرت کے ساتھ مسئلہ پوچھو. جناب وہ جہر نماز جنازہ نہیں آستہ پڑھائی جاتی ہے، جیسے یہاں دیکھ نہیں رہے ہو کیسے پڑھایا جاتا ہے. ہم نے مسجد ذوالحلیفہ میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے احرام کے، وہ غلط ہے. عصر کے بعد وہاں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. آپ کو بغیر نماز پڑھنے ہوئے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بہرحال جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ احتیاط کریں. عمرے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ آدمی میقات پہ آ کے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد 2 چادریں باندھے، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھے، اس کے بعد کم از کم 3 دفعہ زور زور سے لبیک اللہم لبیک پڑھے، راستے میں چلتے ہوئے لبیک پڑھے، اور مکے میں داخل ہو کے حرم میں داخل ہو کر جب کعبے پہ نظر پڑے لبیک بند کر دے، آگے طواف کرے. طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے یا جہاں جگہ ملے. اس کے بعد صفا مروہ دوڑے، صفا سے شروع کرے مروہ پہ ختم کرے، 7 چکر کر کے سر پہ اس طرح پھروائے، عمرہ مکمل ہو گیا. حتیم کے اندر سے طواف نہیں ہو سکتا. طواف کا تعلق ہے کہ کعبے کے باہر سے ہو. حتیم تو اندر کعبے کا حصہ ہے. کہتے ہیں جی کہ صرف قرآن کے مطابق بتائیں. تم اہل قرآن و اہل حدیث نہیں بنتے، حدیث نہیں مانتے ہو. جو حدیث کا منکر ہے میرے نزدیک وہ کافر ہے. قرآن سے بتائیں، حدیث کا نام نہ لیں. قرآن تم پر اترا ہے یا نبی پہ اترا ہے؟ تو نبی سے پوچھنا ہوگا. یہ جی بے وقوفی والی بات ہے. جس ذات پہ قرآن اترا ہے اس سے ہم پوچھیں گے نا کہ عمرہ کیا ہے. اور پھر قرآن نے بھی بتایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. سارا قرآن ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نبی پاک سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حج بدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے والد کے لیے حج بدل اور عمرہ کروں؟ فرمایا کرو. تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے تو نبی کا قول جو ہے وہ فرمان خدا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. طواف کرنے کے بعد اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب چاہے طواف کرے 2 رکعت پڑھنا جائز ہے. حجر اسود کے علاوہ اللہ کے گھر کی دیوار کو بوسہ دینا منع ہے. نہ رکن یمانی پہ جائز ہے، نہ حتیم میں جائز ہے، نہ ملتزم پہ جائز ہے. وہ سنت ہے جہاں میرے پاک نبی نے بوسہ دیا ہے، اور جہاں بوسہ نہیں دیا ہے وہاں نہ دینا سنت ہے.
لیکن یہ بیچارے بھی کیا کریں، ساری زندگی تو قبروں پہ بوسے دیتے گزر گئی، پیروں کے پاؤں پہ بوسے دیتے گزر گئی. یہ تو یہاں بوسے تو یہ سمجھتے ہیں دین بوسے کا نام ہے. انگلیوں کو بھی بوسا، انگوٹھوں کو بھی بوسا، پیر کو بھی بوسا، قبروں کو بھی بوسا، زندوں کو بھی بوسا، مردوں کو بھی بوسا. اچھا خدا کی شان ہے، پیر چاہے وہابی ہو ایک دفعہ مرنے دو پھر سیدھے شروع ہو جاتے ہیں. عبد القادر جیلانی کون تھے؟ وہ تو وہابیوں کا بھی باپ تھا. آپ کو شاید پتہ نہ ہو، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ تو حنبلی المسلک ہے، امام احمد ابن حنبل کے مسلک پہ ہے. وہ تو توحید کا ستون تھا. وہ تو اس نے ساری زندگی کام البدعت تھا، اس نے ساری زندگی کام یہ کیا کہ بدعت کو مٹایا اور رفض کے خلاف کام کیا. یہ تو بعد میں شیعہ لوگوں نے انتقام لینے کے لیے ان کی کتابوں میں اپنی کتابیں داخل کر دی، اپنی طرف سے لکھ کے 10 صفحے ملا دیے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی پیران پیر نے کہا ہے. وہ تو بہت بڑے موحد تھے، ان کا تو نام ہی عبد القادر تھا. بالغ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کی نیت سے اقرار کر لیں، ان کا نکاح ہوگا نہیں، زنا ہوگا. بالغ لڑکے لڑکیاں تو ہر جگہ اقرار کر رہی ہیں، کوئی بات ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ وہ تو جناب ماشاءاللہ دور ہے تمہارا. بالغ لڑکی لڑکا کا کیا ہے؟ آج اس کے ساتھ جس کے گھر چھوڑ کے آؤ گے دوسرے دن اس کے ساتھ اقرار کر لے گی. جب تک والدین نہ ہو، ولی الامر نہ ہو، خطبہ نہ ہو، گواہ نہ ہو، اعلان نہ ہو، کوئی نکاح شکا نہیں ہوتا. یہ اچھا نکاح ہے کہ گھر میں بیٹھ کے خود کر لو. یہ نکاح تو نہ ہوا، کنجر خانہ ہوا جیسے طوائف کے ساتھ آدمی خود طے کر لیتا ہے. رکن یمانی کو بوسہ دینا منع ہے، مقام ابراہیم کو بوسہ دینا منع ہے، غلاف کو بوسہ دینا منع ہے. بس بوسے کے چکر میں ہے قوم. انا للہ. کعبے میں آ کے بھی قبریں ڈھونڈتے ہیں کہ جی سنا ہے یہاں فلاں بزرگ کی قبر تھی. بھائی خدا نے کعبہ دکھا دیا، شرم کرو، اب تو قبروں کو چھوڑ دو. جو قبر والے ہیں وہ اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے مر گئے. اللہ نے تمہیں کعبہ دکھا دیا، اللہ نے تمہیں نبی کا روضہ دکھا دیا، اس کے بعد کیا بات رہی؟ کہتے جی کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ زانی مرد کے لیے زانی عورت اور زانی عورت کے لیے زانی مرد. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض نیک لڑکیوں کی شادی بھی گندے لوگوں سے، زانی لوگوں سے ہو جاتی ہے. وہ آپ نے سمجھا نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں الزانیۃ لا ینکح الا زان، کہ زانی عورت نہیں پسند کرتی مگر زانی آدمی کو. یہ مانا نہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح تو ہو سکتا ہے. کبھی نیک آدمی کے گھر میں بھی گندی عورت آ جاتی، کبھی نیک عورت جو ہے وہ گندے گھر میں چلی جاتی ہے. مانا یہ ہے کہ عام طور پہ زانی زانیہ کو پسند کرتا ہے، زانیہ زانی کو پسند کرتا ہے، خبیث خبیثہ کو پسند کرتا ہے، خبیثہ خبیث کو پسند کرتی ہے. اتفاق تو ہو جاتے ہیں. اب دیکھا نہیں فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ ہے، اور نبی نوح کے گھر میں بیوی کافرہ ہے. یہ تو ہو جاتا ہے. کسی نے اپنا چاس کے ساتھ، اچھا چاس نہیں ہوگا ساس ہوگا، ساس کے ساتھ زنا کیا، الحمدللہ دونوں کا کھانا خراب ہو گیا، نہ نکاح رہا، نہ بیوی رہی، نہ ساتھ رہی. کہ کئی مسلمان بے گناہ ابھی تک جیل میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ان کی مشکلیں حل فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے.
اگر آدمی 4 ماہ بچے کی ولادت میں عورت کو طلاق دے دے، طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، سنت کے خلاف ہے، لیکن دو گے تو ہو تو جائے گی، گولی تو لگے گی نا۔ یہ تھوڑا ہے کہ پستل وضو کر کے مارو تو چلتا ہے ورنہ نہیں چلتا، گولی تو